کیسے تھے، تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس قرآن کے ساتھ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتے ان کے حالات کیسے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے، انقلاب کیسے آتا ہے، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو عزت کیسے دیتا ہے، بلند کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مکہ کے حالات، بیت اللہ کے حالات زمانہ جاہلیت میں کیسے تھے۔ آپ وہ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ میں اللہ کی نہیں بلکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر ایک تو نہیں بلکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کیسے رکھے ہوئے تھے آپ یہاں بھی دیکھیں گے، یہ قرآن نقشہ بیت اللہ کا دیکھ رہے ہیں، 360 مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی اور ان کا نام بھی اللہ کے ناموں سے لے کر دیے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، شیبہ، حبل، اور ان کے سامنے قیام سے رکوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو ٹونا عام تھا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، حساب و کتاب پرانا، لڑائی جھگڑے کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، پانی پلانے میں جھگڑا، گھوڑا دوڑانے میں جھگڑا، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ غریب لوگوں کو، معاشرے کے کمزور لوگوں کو مارا پیٹا جاتا، غلام بنا دیا جاتا، لونڈیاں بنائے خواتین کو گھروں میں گھس کر گھر لوٹ لیتے، استعمال لوٹ لیتے، نہ گھر محفوظ تھے، نہ استعمال محفوظ تھے، نہ راستے محفوظ تھے، نہ داخلے محفوظ تھے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس وجہ سخت پتھر دیتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اس نزول قرآن کے بعد اس امت میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہی جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، ایک رب سے مانگنے والے، ایک رسم کرنے جھکنے والے بن گئے۔ جو دوسرے کے دشمن تھے پھر دوسرے کے بھائی میں بن گئے، پھر توڑے گئے، مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر سارے کو توڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے پڑھنے کے بعد الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور ساتھ میں توڑے جا رہے ہیں۔ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں مسجد نبی کی تعمیر کا، اللہ کے نبی رضا کے مدینہ تشریف لائے علیہ وسلم تو آپ نے مسجد قباء کے بعد مسجد نبی تعمیر کی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، خود آپ نے تعمیر میں حصہ لیا۔ سب سے پہلا اسلامی مرکز، سب سے پہلا مدرسہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، جہاں سے قرآن سیکھا گیا، دین سیکھا گیا، اسلام سیکھا گیا۔ اللہ کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے تعلیم و تربیت لی، یہی نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اسلامی لشکر مدینہ نکلے جہاد کا راہ کرتے ہوئے اس قرآن کا پیغام لے کر، قرآن کی تعلیمات لے کر۔ آپ دیکھیے پہلے ایک مدینہ اسلامی ریاست تھی، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلا، تو اس قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے، اس قرآن کے عمل کرنے والے اللہ نے ہر میدان میں فتح کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں کامیابی کرتا تھا کیونکہ قرآن پہ عمل کرنے والے، ان کے پاس قرآن کی طاقت، ان کے پاس ایمانی قوت تھی اور ان کا قرآن کریم پر عمل تھا۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض۔ تو بھائیو بہنوں، یہ قرآن اس لیے آیا ہے، اللہ کے نبی اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ ہم یہ جہلیت والے کام نہ کریں، ان جہلیت والے کاموں سے باز آ جائیں، دنیا ہر کی سعادت حاصل کریں، آرام ملے، ہمیں امن ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ لیکن آج بھی زندگی میں ہماری امن نہیں، سکون نہیں، مسلمانوں کو آج فتح نہیں مل رہی، ہم کمزور ہیں، ہر میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے، اس قرآن کریم سے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ اگر آج بھی ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، اگر آج بھی ہمارا کردار قرآن کے مطابق ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا اور مسلمانوں کا اخلاق قرآن تھا، اس لیے ان کو اللہ فتح دیتا تھا۔ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے مسلمانوں کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، لیکن آج ہم سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ بڑے سود کھا کر قرآن کی آیت کی تعویلیں غلط کر کر کے کوئی سود کا نام جرمانہ رکھ رہا ہے، کوئی سود کا نام منافع رکھ رہا ہے۔ کتنے گھروں میں سود گھس چکا آج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کئی درجات ہیں، فرمایا سب سے چھوٹے درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مطابق ہے، صحیح ماں کے ساتھ، اندازہ کریں۔ تو جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو بھائی یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ وہ بھی جادو ٹونا کرتے تھے، آج ہم بھی جادو ٹونا کر رہے ہیں، فرق کیسے کریں؟ وجہ وجہ دکانیں کھلی ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں دکانوں پر، عامر بابا، نجومی بابا، بنگالی بابا، کالا بابا، نیلا بابا، لال بابا، سفید بابا، چھوٹا بابا، درمیانہ بابا، بڑا بابا، کھمبا بابا، غلام بابا، عجیب و غریب نام اللہ کے ساتھ لکھے ہوتے، انسان ہنستا ہے دیکھ کر۔ اور دکانیں کھلی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، کوئی ہاتھ دکھانے کے لیے لائنیں ہاتھ کی،
کوئی تعریف لینے کے لیے، کوئی جو ہے وہ جادو ٹونا کرانے کے لیے، بھائی بھائی کو جادو کر رہا ہے، شوہر بیوی اسی دکان پہ شوہر جادو لے رہا ہے، تعریف لے رہا ہے، اس سے بیوی بات کے بعد جب اس کے خلاف جادو کر رہے ہیں. کتنے گھر اٹھ چکے ہیں جادوگروں کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث سنیے، فرمایا جو مسلمان کسی جادوگر کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس سے اگر سوال کرتا ہے تو خالی سوال کرنے کی وجہ سے اس سے فرمایا اللہ اس بندے کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا، 40 دن تک. اور میں اس کی اگر تصدیق کر دوں گا جو باتیں کر رہا ہے تو میں اس محمد سے کفر کیا، اس میں شرک کا انکار کر دیا. تو بھائیو، اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں اور جادو ٹونا بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں قبروں کے سامنے سجدے بھی کریں، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ آئیں گے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے لیکن جہنم میں ڈالے جائیں گے. عبادت کرتے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے. اس کی وجہ عبادت بھی کرتے تھے، عقیدہ ہی صحیح تھا، عقیدہ ہی ان کا خراب تھا. تو عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اصل چیز بنیاد عقیدہ ہے. عقیدہ ٹھیک ہے سارے عمل ٹھیک ہے، اور عقیدہ ٹھیک ہے تو کوئی عمل بھی انسان کا اللہ کے قابل قبول نہیں. اور پتہ ہے جو قرآن پہ عمل نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی آخر میں ذلیل ہوگا. آج کئی لوگ ذلیل ہو گئے. کیسے؟ 5 دن پہلے کا اخبار تھا، کیونکہ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو در کی ٹھوکریں کھائیں گے، تعویذ لینے کے لیے، دم کروانے کے لیے کہیں کے جائیں گے. 5 دن پہلے کا اخبار تھا کہ ایک جعلی پیر پکڑا گیا دم کرنے والا بابا. اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے 700 خواتین کی عزت لوٹی ہے. کتنے؟ 200-300 نہیں، 700. اندازہ کریں قصور کس کا ہے؟ ہمارا، ہمارے لوگوں کا ہے، ہماری خواتین کا ہے جو لینے لا کے جاتی بغیر تحقیق کے. مسلمان بھی آتے بے نمازی، بنگی، شرابی، زانی، ہم نے ہر ایک اللہ کا بڑی بنا دیا. ہاتھوں میں مٹھیاں پہن لو، گلے میں پتھر لٹکا لو، جہاں مرضی آؤ جاؤ، گھر کے اندر کہتے نہیں بابا جی نہ چھوڑو. یہ پہنچی سرکار ہے. پتا تب چلتا ہے جب پھر ہاتھ لگا کے ہم دیکھتے کیا کر کے چلے گئے بابا جی. گناہ ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو بھی ذلیل ہوں گے. یہی اصل ذلت ہے. جب سنایا کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت دیتا ہے، بعض اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح طریقے سے سمجھ پڑھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نکلنے کا راستہ آگے ہے، دروازے کے پاس کاؤنٹر قرآن کی وجہ تصویریں موجود ہے، وہاں سے نکلنے کا راستہ آگے. شکریہ مہربانی، اجازت چاہتے ہیں اردو ہے، انتظار کر رہا ہے، کام کا ٹائم ہونے والا ہے. شکریہ مہربانی. السلام علیکم.